میں اظہر شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈائمنڈ ٹی وی JNP۔ آج میں مولانا انوار صاحب سے گفتگو کروں گا ان کے والد محترم رہبر جونپوری صاحب کے بارے میں۔ رہبر جونپوری صاحب ایک مشہور و معروف شاعر تھے۔ وہ اردو ادب کے سبھی صنف یعنی حمد، نعت، منقبت، غزل پہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے اور اچھے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو مولانا انوار صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ مزید اپنے والد صاحب کی شعر و شاعری اور ان کے ادبی سفر کے بارے میں کچھ جانکاری دیں۔ جی فرمائیں۔ والد محترم ہمارے ان کو شعر شاعری کا ذوق ان کے بقول بچپن سے تھا۔ تھوڑا سا آواز بلند رکھیے۔ بچپن سے شعر و شاعری سے شغف تھا اور ہر طرح کی انہوں نے شاعری کی، جی، نعت، منقبت، حمد اور غزلیں، اور خاص مزاج ان کا غزل کا تھا اور غزل کو غزل کے انداز میں کہتے تھے۔ جی، اور نہایت اسرت اور تنگی کی زندگی گزاری، انہوں نے ہر طرح کے کام کیے اور وہ بہترین میکینک بھی تھے، بہترین پینٹر تھے، بہترین جو ہے صاحب زبان بھی اس کے ساتھ ساتھ، اور بڑے حساس مزاج کے تھے اور بہت خوددار قسم کے تھے۔ انہوں نے اپنی پریشان حالی کا ذکر اپنے اس شعر میں کہا کہ رہا کرتا ہے میرے سر پہ جور آسماں اب تک، لیا کرتا ہے جو میری وفا کا امتحاں اب تک، ہزاروں گردشیں آئیں زمانہ کروٹیں بدلا، مگر باقی ہے میرے سر پہ جور آسماں اب تک۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کبھی بھی گردش زمانہ سے شکایت نہیں کی، ہمیشہ حوصلے اور کے ساتھ انہوں نے اپنا مقابلہ کیا حالات کا، اور ہم لوگوں کی اچھی خاصی تربیت کی، ہم کو مدرسے میں ڈالا اور ہم کو یہ کہا کہ بھئی تم اب دین کے لیے وقف ہو، اور کبھی بھی کسی مال دولت کا یا کسی طرح کی کسی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا انہوں نے اپنی پوری لائف میں۔ ہم کو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ صرف دین کی خدمت کرو۔ تو ان کا ایک دیوان، ایک مجموعہ کلام غبار کارواں کے نام سے شائع ہوا، اور جس میں میں آپ کو اس کے چند اشعار سنانے کی کوشش کروں گا کہ حمد کے سلسلے میں: تو خالق ہے سبھی جن و بشر میں ہوگا، لال یاقوت شفق شمس و قمر میں ہوگا، رب جو معبود ہے ہر ایک کا کیسے میں کہوں، نام اللہ کا نادار کے گھر میں ہوگا۔ اس طرح سبحان سے اللہ، سبحان اللہ۔ نعت کی یہ شعر کی پڑ گئی جب سے نظر دیکھتے رہ گئے۔ یہ جب مدینہ شریف سے واپس آئے حج کر کے، جی، تو اسی دوران انہوں نے یہ اشعار کہے تھے، اور جب انہیں حج کے لیے سفر میں جانا ہوا تو بڑے والہانہ انداز میں نعت کے اشعار کہتے تھے۔ تو اس میں ایک نعت کا ایک دو مصرع میں آپ کو سناتا ہوں۔ پڑ گئی جب نظر دیکھتے رہ گئے، ان کے گلزار پر دیکھتے رہ گئے، فرش سے عرش تک نور ہی نور تھا، ہم کھڑے بامدر دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے سامنے جس وقت ان کا روح انور ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے عالم منور ہو گیا، یہ عطائے عشق ہے یا ہے محبت کا کمال، بے خودی جب بڑھ گئی دیدار اکثر ہو گیا۔ تو والد محترم عشق نبی میں بہت ہی غرق رہتے تھے اور درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے، تقریباً 5000-6000 درود وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک مجذوب شاعر کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ حالت جذب میں ہمیشہ رہتے تھے اور عشق نبی میں ڈوبے رہتے تھے، اور نعت کے بڑے کئی نعتیں انہوں نے کہی ہیں۔ کوئی اچھی جو ان کی مشہور و معروف نعت ہو اس کا آپ سنائیں۔ ہاں، ان کی نعت ہے جو ہے چل دیکھ ہے طیبہ کی پرکیف فضا ہے، چل دیکھ ہے طیبہ کی پرکیف فضا ہے، گلزار نبی رحمت باری سے گھرا ہے، آ چوم لوں رخسار جبیں اور لبوں کو، آ چوم لوں رخسار جبیں اور لبوں کو، تو نے شہ ابرار کا جو نام لیا ہے۔
انسان ہے انسان سے نفرت نہیں کرتے، ہاتھوں میں میرے دامن محبوب خدا ہے، ابھری ہے ابھر کر کے برس جائے گی ہر سو، ابھری ہے ابھر کر کے برس جائے گی ہر سو، طیبہ سے جو اٹھتی ہوئی رحمت کی گھٹا ہے، رہبر تیرے آقا تو ہیں اسرار کا مخزن، ہر ایک ادا آپ کی قدرت کی ادا ہے۔ اس طرح سے واہ، غزل کے چند اشعار میں آپ کی خدمت جی میں جی جی، پیش کرنا چاہوں گا کہ ارشاد۔ سر جھکا یا ندامت سے بہتر ہوگا، سلسلہ لطف و کرم مجھ کو میسر ہوگا، سامنے جس وقت ان کا روح انور ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے عالم منور ہو گیا، یہ عطائے عشق ہے یا محبت کا کمال، بے خودی جب بڑھ گئی دیدار اکثر ہو گیا، اور بات کرنے میں مزہ آتا ہے مٹ جاتا ہے غم، جس نے کی تقلید اس کی وہ سخنور ہو گیا، آج تک روشن ہے راہ عشق الفت کا سفر، نقش پا میرے زمانے کا منور ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں۔ انہوں نے چھوڑو تفصیل ستم کیوں ہو پشیماں آخر، میں نے تو کی نہ شکایت ہے حکایت کیسی، وصل ہو ہجر ہو ہر حال میں آتے ہیں مزے، ہو نہ الفت میں جو لذت تو پھر الفت کیسی، درد دل بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہ عنایت ہے عنایت ہے عنایت کیسی، جاؤ جاؤ نہ ستاؤ نہ بناؤ باتیں، تم تو آمادہ ستم رہتے ہو چاہت کیسی، میرے اللہ یہ رہبر کی وفا کی خوشبو، پھول کھلتے ہیں محبت کے تو نفرت کیسی۔ بہت سارے ان کے پوری جو ہے ایک مجموعہ کلام کی شکل میں ایک کتاب ہے جو وقت پر شائع کی گئی اور لوگوں کے ہاتھوں پہنچی، ہم آپ کو بھی انشاءاللہ گفٹ کریں گے اس سلسلے میں۔ تو مولانا آپ بھی شعر و شاعری کرتے ہیں تو جی ابا سے وراثت میں ملا ہوا ہے، جی، کچھ میں تو بھی کہہ ایک لیتا آدھ ہوں۔ کلام آپ اپنا سنا دیں۔ ہاں سنا دیتے ہیں صاحب آپ کو۔ جی ابا سے وراثت میں ادب کا کچھ حصہ ملا ہے ہم کو، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام کاموں کے ساتھ ایک خدمت یہ بھی کرتا ہوں۔ یہ چند اشعار جی، ترنم میں اگر ہو سکے تو ترنم میں سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ ستم سے باز رہو تم زمیں کے سینے پر، ستم سے باز رہو تم زمیں کے سینے پر، زمیں ہے کتنے ستم گر کے سر سمیٹے ہوئے، زمیں ہے کتنے ہمارا کیا ہے کرو گے جو ہم سے تم حاصل، ہمارا کیا ہے کرو گے جو تم ہم سے تم حاصل، چلے ہی جائیں گے کاندھے پہ گھر سمیٹے ہوئے، چلے ہی جائیں گے۔ ہوا ہے کیا تمہیں شاہین کس خیال میں ہو، ہوا ہے کیا تمہیں شاہین کس خیال میں ہو، جو آشیانوں میں بیٹھے ہو پر سمیٹے واہ، ہوئے، جو آشیانوں میں، اور بچا بچا کے فریقین نے رکھا ہے اسے، نگاہ ناز کو وہ ہم جگر سمیٹے ہوئے، واہ بھائی واہ، نگاہ ناز کو وہ ہم جگر سمیٹے ہوئے، چھپا کے اس طرح بیٹھے ہیں چہرہ تاباں، کہ جیسے اوٹ میں زلفیں سحر سمیٹے ہوئے، کہ جیسے اوٹ میں زلفیں سحر سمیٹے ہوئے، شکستہ حالیوں بدحالیاں نہ دیکھ ان کی، شکستہ حالیوں بدحالیاں نہ دیکھ ان کی، سکون سے بیٹھے ہیں زیر و زبر سمیٹے واہ بھائی ہوئے، واہ، بہت خوب۔ سکون سے بیٹھے ہیں، اور جنون عشق براہیم کی مثال نہیں، جنون عشق
براہیم کی مثال نہیں، چلے ہیں جانب مقتل پہ سر واہ سمیٹے بھائی واہ، ہوئے، تاریخی شعر. چلے ہیں جانب مقتل. اور آخری شعر کی جی نہ ارشاد. پوری دید کی حسرت ہوئی تو لوٹ آئے، نہ پوری دید کی حسرت ہوئی تو لوٹ آئے، نظر میں منظر دیوار و در سمیٹے ہوئے، نظر میں منظر. تو آپ تھے مولانا انوار صاحب، مدرسہ جامعہ مومنہ للبنات کے ڈائریکٹر، اور ابھی آپ اپنا کلام سنا رہے تھے اپنے والد کے بارے میں. انہوں نے تفصیل سے جانکاری دی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو دوستو، آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، اور پہلی بار اگر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور اس کے لنک کو شیئر کیجئے. شکریہ.